اپنی بیوی کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو اپنے بچوں کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو ماں کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو باپ کا خرچ اٹھانا ہوگا۔ ہم کو ماں باپ کا بھی خرچ اٹھانا چاہیے۔ اگر ماں باپ کماتے نہ ہو تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کو بھی خرچ پہنچائے۔ اور یہ بچہ تو جب باپ کو خرچ پہنچاتا ہے نا تو سمجھتا میں میرے باپ کے اوپر بہت احسان کرتا۔ ہاں کبھی کبھی بولے گا بھی دیکھو تم کو بڈھا بڈھی کو رہنا ہو تو رو، بہت کٹ کٹ ہو گئی۔ میرے پیاروں ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ بھائی، بولو ہاں بولو، مسئلہ بتاؤ۔ اگر کوئی بیٹا مالدار ہے نا، اس کے پاس پراپرٹی ہے نا، اس کے پاس جائیداد ہے نا، اس کے پاس گھر ہے نا، اس کے پاس گاڑی ہے نا، ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے یہ تیرا ہے ویسے تیرے باپ کا بھی ہے، اس میں تیرا حق نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت زمین ہے، بہت باغ ہے، بہت کھیت ہے، اور یہ میرا باپ کچھ بھی کمایا نہیں، پوری زندگی میں کچھ کمایا نہیں، اور ابھی کہتا ہے کہ میرے کو تھوڑی زمین دے دے، تھوڑا کھیت دے دے، تھوڑا باغ دے دے، تو پوری زندگی میرے باپ نے کچھ کمایا نہیں اور ابھی میرے پاس سے زمین مانگتا ہے، کھیت مانگتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا انت و مالک لابی کا، ارے تیرے باپ نے شکر مان، زمین مانگی، تجھے مانگتا تو تجھے بھی تیری جان دینی پڑتی ہے۔ تو اور تیرے پاس جتنا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ تو کس کا ہے؟ چلیے بات آ گئی تو بات میں نے بتا دی، لیکن اتنی بات بتاؤ کہ جو مرد ہوتا نا، مرد اس کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، نہیں کرنے پڑتے کہ نہیں کرنے پڑتے، لیکن عورت، اللہ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی گھر سے جا رہی ہو نا، رخصتی کا وقت ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنی لاڈلی بیٹی کو گھر سے الوداع کر رہے، اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا بیٹی دو کام کرنا، اے بیٹی دو کام کرنا، ایک اللہ کا حق ادا کرنا، نمبر 2 اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ جس دن میں جنت میں جاؤں گا بیٹی تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہر عورت کو 2 کام کرنے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنا، اور نمبر 2 بولو نا، نمبر 2 شوہر کا حق ادا کرنا۔ ایک ہماری ماں بہنوں کو میں ایک بات بتاؤں، یہ ہماری ماں بہنیں جو ہے، ٹھیک ہے میں نے مانا شوہر شرابی ہوگا، میں نے مانا شوہر کبابی ہوگا، ارے میں مانتا ہوں تیرا شوہر جواری ہوگا، ارے میں مانتا ہوں کہ تیرا شوہر بازاری ہوگا، لیکن ایک عورت جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھو، اللہ کے رسول میں روزہ رکھو، اللہ کے رسول میں زکات دو، اللہ کے رسول میں ایمان پر جمی رہو، اور یہ میرا شوہر ہے لا یصوم، روزہ نہیں رکھتا، ولا یصلی، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کیا پھر بھی میں اس کا حق ادا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کر اس کا حق ادا کر، ورنہ اللہ تیری کوئی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ شوہر کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اتنا تو اندازہ لگاؤ ہماری ماں بہنیں، اتنا تو اندازہ لگاؤ کہ اپنے شوہر کا مقام اتنا اونچا مقام ہے، شوہر کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا سجدے کے لائق میں ہوں، میرے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں، اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کو سجدہ کرنا، لیکن کیا فرمایا لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، اگر اللہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہر بیوی کو کہتا کہ صبح ہو شام ہو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے۔ شوہر کا مقام عجیب و غریب سما ہے میرے پیارے دوستو۔ ہمیشہ عورت کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے شوہر کا دل ٹھنڈک، اللہ کا بھی حق ادا کرے، ارے بولو نا اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ اور کبھی کبھی اور شوہر کے پاس سے پیسہ مانگتی کہ نہیں مانگتی، جب دیکھو یہ پیسہ ارے یہ ہماری عورتوں کا حال ایسا ہے، ایک شو پیس ہوتا ہے، شو پیس سمجھتے ہو نا، ایک چھوٹا سا شو پیس ہوتا ہے جو گفٹ کی دکانوں میں ملتا ہے۔ اگر ہماری بیوی اگر کسی اور کے گھر میں گئی، اس نے وہ شو پیس دیکھا، ارے وہ 200-300 روپے کا ایک ٹکڑا ہوگا جس کو پٹکو تو چوڑا ہو جائے گا، گھر میں آئے گی، اگر اس کے گھر میں شو پیس ہے تو میرے گھر میں بھی شو پیس ہونا چاہیے۔
ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے یہ کیا ضرورت ہے میری ماں بہنیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شو پیس ہمیں کون سے جنت میں لے کر جائے گا؟ بلکہ میں تو سینہ ٹھوک کر کہتا میری ماں بہنیں، اگر یہ شوہر تم سے راضی ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی، بغیر حساب کتاب کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سننا بہت پتے کی بات ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ آیا اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یہ ایسی ہوگی، یہ ویسی تھی، یہ ایسا کرتی تھی، یہ ویسا کرتی تھی۔ یہ بات اڑتے اڑتے ہمارے نبی کے کان مبارک میں آئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان کے شوہر کو بلاؤ۔ ہمارے نبی کو حق ہے پورا رپورٹ لینے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، صاحب شریعت ہے، آپ کو حق ہے کہ وہ اپنے امتی کا پورا رپورٹ لے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے شوہر کو بلاؤ۔ جب ان کا شوہر سامنے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی نے فرمایا تیری بیوی کا جنازہ؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی کا جنازہ؟ کہا پورا مدینے میں کہتے تیری بیوی ایسی تھی ویسی تھی۔ اور شوہر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں شادی میں 30 سال ہم ساتھ میں رہے، لیکن اللہ کی قسم اس کی آواز میری آواز سے کبھی اوپر نہیں گئی۔ کیا کہا؟ یہ کیسی تھی؟ دنیا کچھ بھی کہے، شوہر ہسبینڈ کہتے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا 30 سال میرے نکاح میں رہی، کبھی اس کی آواز میری آواز کے اوپر نہیں گئی۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، کہا خوش ہو جا، تو یہ کہتا گیا اور اللہ اس کے جنت کے دروازے کھولتا چلا گیا۔ اللہ بغیر حساب کتاب کی ایسی عورت کو جنت میں پہنچا دے گا۔ یعنی یہ باتیں سب سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا، اپنی ماں بہنوں کو ضرور کہوں گا، شوہر کا حق ادا کرے، شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارے ہر ماں ہر بہن کو یہ گنہگار بھائی وصیت دیتا ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، لیکن ہاں کبھی شوہر کا حق اللہ کا حق دونوں سامنے ٹکرائے تو اللہ کا حق آگے ہوگا، شوہر کا حق پیچھے ہوگا۔ بھائی صحیح ہے نہیں؟ ویسے تو شوہر کہے نا تیرے کو تو ماڈرن بن کے گھومنے کا بولتے ہیں، تو برقع کر کے نکلتی ہے نا تو میرے کو سماج میں ناک بتانا بہت بھاری پڑ جاتا، تو تیری ناک کون سی ہے؟ کوئی ٹیڑھی میڑھی ناک؟ تیری ناک کتنی اونچی ہے؟ نبی کے چہرے سے بھی اونچا تیرا چہرہ ہو گیا۔ ارے بولو نا، یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ شادی میں میرے دوستوں ایسی پارٹی اٹھی ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے، لیکن شادی ہوئے گی تو کہے گا کم سے کم 20 لاکھ روپیہ تو دینا پڑے گا نا۔ یعنی بھکاری ہے بھکاری۔ ایک وہ بھکاری ہوتا ہے جو کٹورا لے کے گھومتا ہے، اور ایک ہمارا وہ بھکاری ہے جس کو پوش بھکاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوش بھکاری، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ۔ ارے میرے دوستوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد میں تو تیری بیٹی کی شادی کرے گا اور کسی کا قرضہ ادا نہیں کرے گا تو تیری بیٹی سکھی رہے گی گھر میں؟ ارے بولو نا، تیری بیٹی گھر میں سکھی رہے گی؟ اس لیے میرے پیاروں میں کہوں گا، بہت بہت پیار سے کہوں گا، ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا وہ کام کرے۔ ہاں دیکھو، جب اللہ کا حق سامنے، شوہر کا حق سامنے، ہماری ماں بہنیں کون سے حق پر جائے گی؟ ارے بولو نا، کون سے حق پر جائے گی؟ اللہ کے حق پر جائے گی۔ اور میرے دوستوں اس کی پیاری مثال میں آپ کو بتاؤں، پیاری مثال بتاؤں۔ جب غزوہ تبوک، ساتھ میں کہہ دو، دیکھو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے بھائی، بولو کون سا غزوہ تبوک؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تبوک کا معاملہ ہے، غزوہ تبوک کا معاملہ۔ ارے جس کے پاس جو ہو لا کر دے دو، ارے کوئی پیسہ لا کر دے دو، کوئی درہم لاؤ، کوئی دینار لاؤ، کوئی غلہ لاؤ، کوئی اناج لاؤ، ارے کوئی گھوڑا لاؤ، کوئی اونٹ لاؤ، لیکن لاؤ اس سے کہ بہت لمبے چوڑے سفر پر جانا۔ میرے دوستو اس وقت ایک عورت دوڑے دوڑے پردے میں آئی ہے اور ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کو کیا فرما رہی؟ میرے پاس کچھ نہیں، اس کے ابا پہلے شہید ہو گئے، اس کے ابا پہلے شہید ہو گئے، میرے پاس یہ ہے، یہ میرا دودھ پیتا بچہ۔ اللہ کے رسول لے جاؤ، اس کو بھی میدان میں لے جاؤ، لے جاؤ۔ وہ عورت کیسی ہوگی میرے پیارے دوستو؟ کہتی اس کو بھی اللہ کے رسول میدان میں لے جاؤ، لے جاؤ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی بندی ذرا سوچ تو صحیح، یہ دودھ پیتے بچے کو میں لے جاؤں گا، ارے یہ کہاں دوڑے گا، یہ کہاں بھاگے گا، ارے اس کو سنبھال کر کہاں تک رکھوں گا، میں سفر کروں گا یا تیرے دودھ پیتے بچے کو سنبھالوں گا؟ وہ عورت نے کہا اللہ کے رسول تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا بیٹا تیر بھی نہیں اٹھا سکتا، میرا بیٹا تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، ارے میرا دودھ پیتا بچہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، ارے میرا دودھ پیتا بچہ بھاگ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی ہوں میرا بیٹا ایک کام ضرور کرے گا،
دودھ پیتا بچہ ہے، ایک کام ضرور کرے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا بیٹا دودھ پیتا بچہ کیا کام کرے گا؟ وہ عورت زاروں قطار روتی ہے اور رو کر کہتی ہے اللہ کے رسول ایک کام ضرور کرے گا، اگر میدان میں آپ کے اوپر تیر آتا ہوگا، آپ کے اوپر تلوار آتی ہوگی، آپ کے اوپر نیزہ آتا ہوگا، میرے بچے کو آگے کر دینا، میرے بچے کی جان جائے یہ گوارا ہے، آپ کے بدن پر آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں. میرے دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول کی محبت. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہماری ماں بہنیں اگر خرچ پر تھوڑا کنٹرول کرے نا تو شوہر کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. آج ہم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، اس کی فکر میں رہتے کہ خرچ بڑھتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ خرچ بڑھتی بہت سننے جیسی بات ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. ہر بیوی کہتی گئے مہینے میں تم نے مہینے کا 10,000 روپے دیے نا، ابھی وہ 10,000 روپے میں چلتا نہیں، یہ مہینے میں 12-15,000 روپے دینا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 4 مہینے گزر گئے، ارے کہا وہ دیکھو اپنے پڑوس والے کو دیکھو، وہ اپنی بیوی کو مہینے کا 30,000 دیتا اور تو 15,000 روپے پکڑا کے چلا جاتا ہے. اب یہ خرچ ہمارا رولنگ بڑھتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی پاک کا طریقہ خرچ کو گھٹانا ہے، خرچ کو بڑھانا نہیں. سنو حضرت ابو بکر صدیق، بولو کون؟ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا، حضرت ابو بکر کی بیوی نے کہا کہ آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہو، آپ تو بادشاہ ہو، اور ہمارے گھر میں جو آپ خرچ دیتے ہو نا گھر تو چلتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ میٹھا کھانے کا شوق ہوتا تو میٹھا تو بنتا ہی نہیں ہے، میٹھا تو بنتا ہی. حضرت ابو بکر کی بیوی کہہ رہی، حضرت ابو بکر سے کہہ رہی جو پورے مدینہ کے بادشاہ ہے، ارے پورے مکہ کے بادشاہ ہے، ارے پورے حجاز کے بادشاہ ہے، ان کو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جو خرچ دیتے ہو اس سے ہمارا گھر تو چلتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم کو بھی میٹھا کھانے کا شوق ہوتا، کچھ حلوہ بنانے کا شوق ہوتا، وہ تو اتنے پیسے میں بنتا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی کو ایک کام کر، جو میں دیتا ہوں نا اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچایا کر، تھوڑا تھوڑا بچایا کر. اب وہ بیوی نے روزانہ تھوڑا بچایا. لکھا ہے کہ پورے 5.5 مہینے کے بعد وہ بیوی ایک صبح میں کہتی ہے ابو بکر اتنا پیسہ بچ گیا جس سے حلوہ تیار ہو جائے گا.